اگر تم نے اپنے بھائی کا پردہ رکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہارے گناہوں کا حساب پوشیدہ طور پر ہی لے گا، تمہیں رسوا نہ کرے گا۔ ہاں، جو کسی کو تکلیف پہنچانے کی خفیہ تدبیریں کر رہا ہو یا چھپ کر بری حرکتیں کرنے کا عادی ہو چکا ہو تو اس کا اظہار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ شخص ایذا سے بچ جائے یا وہ شخص جو ہے وہ توبہ کر لے۔ اپنی توجہ کو مزید بڑھائیے۔ غرض کہ صرف بدنامی سے کسی کو بچانا اچھا ہے، مگر اس کے پوشیدہ ظلم سے کسی دوسرے کو بچانا یا اس کی اصلاح کرنا بھی اچھا ہے۔ یہ فرق خیال میں رہے۔ یہاں صاحب مرقات نے فرمایا جو مسلمان کی ایک عیب پوشی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 700 برائیوں کی عیب پوشی کرے گا۔ کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں اور کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں اور سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب، سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب۔ محترم اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے اندر ایسی برائی پائی جائے جو دوسرے مسلمانوں کے لیے باعث تکلیف ہو تو ایسی صورت میں مسلمان کو اس شخص کے نقصان سے بچانے کی نیت سے اس کو وہ برائی ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ اچھی بات ہے، مگر اس اچھی بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ضرورتاً دوسروں کے سامنے کسی کی برائی ظاہر کرنی پڑ جائے تو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے بجائے صرف اتنی ہی برائی ظاہر کی جائے جس قدر اس کی ذات میں موجود ہے، اور وہ بھی بڑے محتاط انداز سے نا، اور وہ بھی صرف مسلمانوں کو بچانے کے لیے، نہ کہ اس کی عزت کو چھالنے کے لیے۔ آئیے بڑا زبردست واقعہ سنتے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ مزید عبرت حاصل ہوگی۔ حضرت سیدنا روح اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے بھائی کو اس حال میں سوتا پاؤ کہ ہوا نے اس سے کپڑا ہٹا دیا ہو تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا اس کی پردہ پوشی کریں گے اور اسے ڈھانپ دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلکہ تم اس کا پردہ کھول دو گے؟ حواریوں نے حیرت سے کہا بھلا ایسا کون کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے بارے میں کچھ سنتا ہے تو اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اور یہ اسے برہنہ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اللہ، سنا آپ نے؟ اگرچہ ضرورتاً ہی کسی کی برائی ظاہر کرنی پڑے مگر اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ظاہر ہے اپنی طرف سے جتنا اضافہ کیا وہ سب جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ بہرحال کسی کی پردہ پوشی دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت، کسی کی پوشیدہ برائی نا دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت صرف اسی صورت میں ہے کہ جب وہ برائی دوسروں کے حق میں نقصان دے ہو، اور اگر ایسا نہیں تو دوسروں کو بتانے اور سب کی نظروں میں ایک مسلمان کو ذلیل و رسوا کرنے کی بجائے تنہائی میں نرمی کے ساتھ نا اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر سب کے سامنے آپ کسی کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ ضدی بن جائے اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے الٹا آپ کو رسوا کر دے۔ لہٰذا حتی الامکان تنہائی میں نصیحت کی جائے، اور یہ بھی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں سمجھایا اس نے اسے نصیحت کی اور زینت بخشی، اور جس نے سب کے سامنے سمجھایا اس نے اسے رسوا اور بدنام کیا۔ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو آپ کو آپ کے عیبوں پر خبردار کرے؟ فرمایا
اگر تنہائی میں نصیحت کرے تو پسند ہے، اور اگر سرعام سمجھائے تو نہیں۔ محترم اسلامی بھائیو، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے عیب اور برائیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو موقع کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کی عزت وقار ختم کرنے اور دوسروں کی نظر میں اسے نیچا دکھانے کے لیے کسی ایسی محفل میں یا ایسی معزز شخصیت کے سامنے اس کی پولیں کھولتے، یعنی عیب بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، اور شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں۔ مشہور محدث حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ اس حصے مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی کسی کی کوتاہی، برے فعل، بری عادت، اس نے یہ کیا، فلاں اس طرح کہہ رہا تھا، الغرض اس طرح کی باتیں کوئی بھی کسی کے بارے میں مجھے نہ پہنچایا کرے۔ نیز حدیث شریف کے اس حصے میں میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں کا خلاصہ کرتے ہوئے مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، کسی کی دشمنی، کسی سے نفرت دل میں نہ ہوا کرے۔ یہ بھی ہم لوگوں کے لیے ایک قانون کا بیان ہے کہ اپنے سینے مسلمانوں کے کینے سے صاف رکھو تاکہ ان میں مدینے کے انوار دیکھو، ورنہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ رحمت نور کرامت کا خزانہ ہے، وہاں بغض و کینہ کی پہنچ ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوسروں کی ذات میں عیب ڈھونڈنے والے اگر اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں اور اپنے عیبوں پر ایک سرسری سی نظر ڈالیں تو شاید اپنی ذات میں موجود عیبوں کی کثرت دیکھ کر وہ خود بھی حیرت کے سمندر میں غرق ہو جائیں، مگر لمبی لمبی امیدیں، دنیاوی عیش و عشرت کی چمک دمک، خوف خدا سے محرومی اور گناہ پر گناہ کیے جانے کے باوجود رحمت الہی پر بے جا یقین انہیں اپنی اصلاح سے غافل کر دیتا ہے۔ ایسے نادان دنیا میں بھی ذلت کا مزہ چکھتے ہیں اور آخرت میں بھی انہیں رسوائی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس زمن میں ایک حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور عبرت بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو زبانوں سے تو ایمان لے آئے ہو مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی عیوب تلاش نہ کیا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب تلاش کرے گا اللہ عز و جل اس کا عیب ظاہر فرما دے گا، اور اللہ جس کے عیب ظاہر فرماتا ہے اسے رسوا کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہو۔ ایک روایت میں ہے، ارشاد فرمایا، تانا دینے، غیبت و چغل خوری کرنے اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بروز قیامت کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیں، عہدہ، وزارت
یا کوئی بڑا مرتبہ و مقام مل جانا یقیناً نعمت خداوندی ہے، مگر عہدہ وغیرہ ملنے کے بعد بعضوں کے مزاج میں بالکل ہی تبدیلی آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے متعلق کوئی خلاف شان بات سننا یا نصیحت سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور بالفرض اگر کوئی بیچارہ اصلاح کی غرض سے ان میں موجود کسی حقیقی عیب کی نشاندہی کر دے تو واپس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً خامی بیان کرنے والے کی شامت آ جاتی ہے، اس غریب پر گالیوں کی بچھاڑ کر دی جاتی ہے، اگر اس سے بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو لاتیں اور گھونسے بھی رسید کی جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس جرم کے بدلے اسے دھکے دے کر نوکری سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، اور عہدے وغیرہ مل جانے کے بعد بھی ان کے روزمرہ کے معاملات میں کوئی منفی اثر نہ آتا تھا، بلکہ مزید محتاط ہو جاتے تھے۔ یہ حضرات نفس و شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہتے تھے، اور وقتاً فوقتاً اپنے ماتحتوں سے اپنے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ اگر کوئی بتاتا بھی کہ آپ میں فلاں فلاں عیب ہے تو ان کے چہروں پر ناگواری کا ذرہ برابر بھی اثر دکھائی نہ دیتا تھا۔ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوب پر مطلع کیے جانے کا تحفہ خیال کرتے تھے، اور فرماتے اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے بھائی کو عیب پر مطلع کرنے کی صورت میں اسے تحفہ دیتا ہے، نیز یقیناً جنتی ہونے اور ایوب کی بجائے بے شمار خوبیوں کا مالک ہونے کے باوجود فرماتے اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیب بتائے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا مجھ میں کون سی بات آپ کو ناپسندیدہ معلوم ہوتی ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتانے سے معذرت کر لی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو انہوں نے عرض کی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے دسترخوان پر 2 کھانے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کپڑے کے 2 جوڑے ہیں، ایک دن میں پہنتے ہیں اور دوسرا رات میں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی بات؟ عرض کی نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا ان دونوں باتوں کے متعلق آپ تسلی رکھیے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی ہمدرد و مخلص اسلامی بھائی ہمیں اپنے اندر موجود کسی عیب سے متعلق بتائے تو رنجیدہ یا ناراض ہو کر ان کا جواب پتھر سے دینے یا الٹا اس کی پولیں کمزوریاں دوسروں کو بتانے کی غلطی کرنے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ در حقیقت وہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، کیونکہ اگر وہ اس کے عیب کو ہم سے چھپا لیتا تو ممکن تھا کہ وہی عیب ہمیں ہلاکت و بربادی کی وادیوں میں بھی گرا دیتا۔ اور حدیث مبارکہ میں تو اپنے مسلمان بھائی کو اس کے عیوب پر مطلع کرنے کی باقاعدہ ترغیب بھی ارشاد فرمائی۔ سرکار عبد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، اس سے نقصان کو دور کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے تم میں سے ہر ایک اپنے مسلمان بھائی کا آئینہ ہے، پس اگر اس میں برائی دیکھے تو اس سے برائی کو دور کر دے۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں جیسے آئینہ چہرے کے سارے عیب و خوبیاں ظاہر کر دیتا ہے، ایسے ہی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر اس سے مطلع کرتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے، غرض کے رسوائی کرنا ممنوع ہے، اصلاح کرنا ثواب۔ پھر یہ کہ آئینہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ اپنے چہرے کے چھوٹے بڑے داغ دبے نظر آ جائیں،
طبیب کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ فلاں علاج ہو جائے، ایسے ہی مومنوں کی صحبت میں رہنا نہایت مفید ہوتا ہے۔ اس لیے صوفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں کے پاس نہ بیٹھو، فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے مریدوں اور اپنے شاگردوں کے پاس نہ بیٹھو جو ہر وقت تمہاری تعریفیں ہی کرتے رہیں، بلکہ کبھی کبھی اپنے مرشدوں، اپنے استادوں، اپنے بزرگوں کے پاس بھی بیٹھو جہاں تمہیں اپنی کمتری نظر آئے۔ ہاتھی پہاڑ کو دیکھ کر اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے۔ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں میں غور کیا کرو تاکہ اپنی گناہگاری، اپنی کمتری محسوس ہوتی رہے۔ محققین صوفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی یہ معنی کرتے ہیں کہ مومن جب کسی مسلمان کے عیب دیکھے تو سمجھے کہ یہ عیب مجھ میں بھی ہے، جو اس کے اندر مجھے نظر آ رہا ہے۔ جیسے آئینے میں اپنے جو داغ دھبے نظر آتے ہیں وہ اپنے چہرے کے ہوتے ہیں، نہ کہ آئینے کے۔ تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھ لینا۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔